السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارئین و سامعین، مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ عنوان ہے میرا بیٹا پیٹ پھیر نہیں سکتا۔ ایک امیر والی کابل گزرے ہیں جن کا نام دوست محمد تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دشمن نے حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج لے کر جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اب جب جنگ ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد ان کے ایجنسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ شہزادہ بھاگ گیا اور دشمن نے ان پر وار کیا۔ اس کی پیٹھ پر زخم بھی آئے مگر وہ بچ نکلا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ اس کو شکست ہو گئی ہے۔ اب یہ سن کر والی کابل کا دل بڑا مغموم ہوا، بڑا پریشان ہوا۔ گھر آیا، بیوی نیک تھی، پہچان گئی کہ خاوند کو کوئی پریشانی ہے، کوئی صدمہ لائے گی۔ نیک بیویاں ایسے وقت میں اللہ کی نیک بندیاں رحمت کی پیمبر ہوتی ہے اور اپنے خاوند کے دکھ بانٹ لیتی ہے۔ اس نے پیار سے پوچھا، آج میں آپ کو غمزدہ پاتی ہوں، کیا بات ہے؟ خاوند نے بتایا کہ اطلاع آئی ہے کہ میرے بیٹے نے شکست کھائی ہے، اس کی پیٹھ پر زخم آئے اور زخمی حالت میں بچ نکلا اور روپوش ہے۔ میری ایجنسیوں نے اطلاع دی ہے۔ جب اس نے یہ سنی تو کہنے لگی، آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزدیک یہ بات غلط ہے، کبھی یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ خاوند نے کہا، وہ کیوں؟ کہنے لگی، بس میں کہہ رہی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں اس بیٹے کو جانتی ہوں، یہ خبر بالکل غلط ہے۔ آپ تسلی رکھیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا پیارا بیٹا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ والی کابل حیران ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی، تجھے کتنے لوگوں نے اطلاع دی ہے؟ یہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، چاہے سینکڑوں لوگ آ کر کہیں، مگر پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ اس خاوند نے سوچا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، مرغے کی ایک ٹانگ ہانکتی رہتی ہے اور یہ بات مانتی نہیں، ضد کر کے رہ جاتی ہے۔ میری بیوی بھی شاید یہی کر رہی ہے۔ مگر تیسرے دن اطلاع ملی کہ یہ بات تو بالکل غلط تھی، شہزادے کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے اور وہ فاتح بن کر واپس لوٹ رہا ہے۔ جب والی کابل کو اطلاع ملی تو اس نے گھر آ کر بتایا کہ وہ تو بات بالکل غلط نکلی، میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے؟ کیسے تجھے پتہ چل گیا؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ایک راز ہے، میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا تھا، سوچا تھا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگا کہ میں خاوند ہوں، مجھے ضرور بتا دو۔ کہنے لگی، راز یہ ہے کہ جب یہ میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اس وقت سے کوئی مشتبہ لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے نیت کر لی کہ میں اس بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ جب بھی میں نے بچے کو دودھ پلایا، ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا، میں نے کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ اس کی برکت تھی جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے بچہ شکست کھاتا، یہ شہید ہو سکتا تھا، یہ دشمن کے سامنے کٹ تو سکتا تھا مگر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے، اللہ نے میرے گمان کو سچ کر دیا۔ تو پہلے وقت کی ملکہ بھی ایسے نیک ہوتی تھی، اپنے بیٹے کو باوضو دودھ پلاتی تھی، اور آج کل کی بچیوں کا یہ حال ہے کہ سینے سے لگا کر فیڈ دے رہی ہوتی ہے اور سامنے ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، گانے سن رہی ہوتی ہے، تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اس کے اثرات بچوں پر نہیں پڑیں گے؟ ہمیں تو ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ بچہ جہاں باز بھی ہو، ایمان و یقین میں پختہ بھی ہو۔ قارئین اور سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔